یہی بنیادی سوال کہ ایک قانون پارلیمنٹ بناتی ہے، ایک رائٹ ہمیں آئین دیتا ہے، تو پھر کون ہے سپریم؟ سب سے پہلے تو ذوق یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے پٹی پہنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے پیمرا کا بھی ذکر کیا ہے، آپ نے پیکا کے امینڈمنٹ ایکٹ کا بھی ذکر کیا ہے، آپ نے پی 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 کے جو توقعات تھی ان سے پیکا یعنی خاص طور پہ پیکا کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی آپ نے بات کی ہے، تو یہ پٹی آپ نے کس کے سوگ میں یعنی پہنی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ میں طریقہ کار کے سوگ میں پہنی ہے، جس طریقہ کار سے اس قانون کو پاس کیا گیا اس میں احتجاجاً جو ہے یہ پٹی پہنی گئی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، پوائنٹ جو ہے وہ پہنچ گیا۔ دیکھیے جہاں تک اس کا ہے نا کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے، کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے کہ جوڈیشری کے یعنی گورنمنٹ یعنی کہ انتظامیہ یا جو منتظم اعلیٰ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بحث چلتی رہے گی۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ جمہوریت کے ہیں نا، سارے جمہوریت میں ہی ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے، ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایک جوڈیشری ہوتی ہے، ایک آپ کی ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، لیجسلیچرز آتے ہیں جو قانون بناتے ہیں، ان سب سے مل کے ہی جمہوریت آتی ہے، اور اس میں عوام جو ہے وہ بیسیکلی بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ آئین سپریم ہے کہ یعنی پارلیمنٹ سپریم ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ جمہوریت کدھر ہے؟ یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے، آپ بتائیے مجھے، کیا اس کو عوام کی قبولیت یا اس کے بارے میں مقبولیت اس کی جو ہے وہ کتنی ہے؟ تو پہلے تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جمہوریت کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں۔ اگر آپ 1947-48 سے شروع کریں، ادھر بات ہوتی ہے جمہوریت خطرے میں آتی ہے، جمہوریت کو بچانے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور پھر جمہوریت جو آتی ہے اس کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین پھر وہ یہی کرتے ہیں جو کر رہے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے 26ویں ترمیم لانی ہے، ہم نے ججوں کا یعنی ان کو کرنا ہے کہ ہم اپوائنٹ کریں گے، ہم ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے، لہٰذا یہ تو آئے گی اور یہ جمہوریت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے پیکا کی آپ نے بات کی ہے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم لوگ اس طرح کے سوالات میں کیوں گم ہیں کہ پیکا کیوں آ رہا ہے، پیمرا یہ کیا کر رہا ہے، جمہوریت فلانی جگہ چلی گئی ہے، کون سپریم ہے؟ اگر تو آئیڈیل صورتحال ہے، یہ کوئی کلوزیم ہے یعنی پرانے گریس میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، ارسطاٹل کھڑا ہوا ہے اور ادھر سوکریٹیز ہے اور پلیٹو ہے، اور وہ ایک آئیڈیل قسم کی حالات میں آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں، پھر تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ ادھر تو یہ ہے جس طرح آپ نے پیپلز پارٹی کا بتایا کہ ایک پارٹی جس سے کہ توقع تھی اس کی کہ کم از کم ساتھ ہی دے۔ آپ یقین کیجئے سب سے زیادہ جو مناسب جواب تھا نا وہ عرفان صدیقی صاحب کا تھا کہ اس کو اس حد تک ہم جو ہے وہ اس کو کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایک متناسب قسم کا جواب۔ آپ دیکھ لیجئے اس کا ریئیکشن، اور اب یہ جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے، خاص طور پہ جب آپ کی بار کونسل بیچ میں آتی ہیں، آپ کے ٹیچرز بیچ میں آ جائیں گے اور ان کے اپنے اپنے مسائل جو ہیں وہ اس میں مرج ہوں گے، تو ایک تحریک شروع ہو سکتی ہے جس کا اس وقت کی حکومت کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ جب آبجیکٹیو جو ہے جب بھی کوئی قانون آتا ہے نا اس قسم کا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو تب سمجھ آئے گی جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے۔ یہی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس وقت کہا گیا تھا، یہی آج پی ایم ایل این کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا احساس تب ہوگا کہ جب وہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں جی، وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے سبق سیکھ لیا۔ آپ اسی طرح سے تجربے کرتے رہیں گے، سبق سیکھتے رہیں گے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے پاور پالیٹکس کرنی ہے۔ آپ جیل کے اندر ہیں تو آپ باہر آ کے یعنی چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بن جائیں، آپ باہر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں دائیں بائیں کر کے آپ کو جو ہے وہ لیڈر آف دی یعنی اپوزیشن بنا دیا جائے، یا آپ کو ایوان کا لیڈر بنا دیا جائے، پرائم منسٹر بنا دیا جائے۔ مقصد عوام ہے ہی نہیں، اور اگر مقصد عوام نہیں ہے تو پھر دلیل کہاں پہ ہے؟ مجھے بتائیے گا۔ اب آتے ہیں مذاکرات پہ، کوئکلی ایک دو باتیں میں کر دوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ پیشکش کی ہے اور ان کو صاف پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا آئے گا۔ ایک بات اس میں سے لے کے اپنا اس پہ کامنٹ اور تجزیہ بتانا چاہتا ہوں۔
وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے 9 مئی پہ یا اس الیکشن پہ مینڈیٹ پہ یا 26 نومبر پہ تو پھر 2018 کے الیکشن پہ بھی کرا لیتے ہیں ایک جوڈیشل کمیشن. تو مجھے ہنسی آ گئی. 2014 کا بھی ذکر کیا انہوں نے پھر دھرنے تو بات آئے گی وہ جو جی بالکل کہ اس میں دھرنے اور یہ سارا کچھ اگر ہونے لگے تو میں اس سے شروع نہیں کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو وہ 2/3 اکثریت کیسے مل گئی اس کا بھی کریں, یا سعد رفیق کیسے ہار گیا اور خواجہ آصف کیسے جیت گئے اس کا کریں, آؤن چودھری کا دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ. میں یہ نہیں کروں گا. میں کہوں گا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ایوب خان اور وہ جو پہلی محترمہ تھی پاکستان کی محترمہ فاطمہ جناح, اس الیکشن سے شروع کریں نا, آتے جائیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اس حمام میں سارے دنگے ہیں. اس میں کوئی ایسا یعنی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہے گا اچھا بھائی یہ تو صاف ظاہر ہوا ذوق کہ یہ جو بات آئی تھی یعنی اس کی مذاکرات کی, ہم اس پینل میں کئی دفعہ اس کا اعادہ کر چکے کہ یہ صفر ہے, وہ صفر نکل آیا. اب اس صفر کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں. حکومت کا کچھ نہیں جائے گا اگر وہ مذاکرات میں آ جاتے ہیں, کیونکہ حکومت کو پتہ ہے ان کے بیسک جو وہ ہیں وہ تو ہم نے کرنے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ جوڈیشل کمیشن ہے, عمران کو رہا کرو, اسیران کو رہا کرو. یہ ساری کھکھیڑ جو ہے یہ مجھے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جو آپ نے آنا ہوتا ہے نا اپنی آنے والی تھاں پہ, تو پی ٹی آئی اپنے آنے والی تھاں پہ واپس آ رہی ہے کہ باقی جو آپ کی ہیں یعنی وہ جو آپ کی پارٹیاں وہ ان کو ملا کے کرتے ہیں. تو یہ کام جب آپ حکومت میں تھے 2018 کی حکومت میں, اس وقت کی سولو فلائٹ آپ کو یاد آنی چاہیے. اور اس وقت کی آخری بات, انصاف کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں انصاف ملتا ہو. پاکستان میں دیکھ لیجئے تحریک انصاف تو ہے, لیکن کیا انصاف ہے جس کی توقع پی ٹی آئی کو ہے یا پرائم منسٹر شہباز شریف کو ہے کہ ان کے ساتھ 2018 میں جو ہاتھ ہو گیا تھا اس پہ انصاف ملے گا؟ لہذا یہ صورتحال جو ہے اسی طرح سے ایک گول چکر میں چلتی رہے گی. اچھا نجم ساقی صاحب, کیونکہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے آج رات 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی ہے اگر آپ مذاکرات میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں. 31 تاریخ ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی بھی ڈیڈ لائن ہے. اب کیا ہوگا آگے؟ کبھی کبھی کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جس میں صاف پتہ لگتا ہے کہ بیان دینے والا مزے لے رہا ہے. ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کا جواب آ چکا ہے. پرائم منسٹر نے ایک پیشکش کی اور اس کے ساتھ انہوں نے 2-3 جو ہیں وہ پھندنے لگا دیے کہ پھر یہ ہے تو پھر یہ بھی ہوگا, تو پھر یہ بھی ہوگا تو یہ بھی ہوگا, اور اس کا جواب پی ٹی آئی نے دے دیا ہے. اب یہ اتمام حجت ہے یا مزے لیے جا رہے ہیں, اس کی کوئی ریلیونس اس لیے نہیں بنتی کہ مذاکرات شروع دن سے لے کے پہلے لمحے سے لے کے اب تک کچھ بھی نہیں نکلا, اور اس میں سے کچھ نکلنا بھی نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجوہات کئی دفعہ بتا چکے. نمبر 1, جو پی ٹی آئی کو چاہیے وہ حکومت کے پاس یا تو ہے نہیں یا وہ دے گی نہیں. دوسری بات کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا, لیکن وہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے تو پوائنٹ کم کیا انہوں نے اپنا. تیسری بات کہ اب ان کو یہ جو تھا نا شبہ تھا یا ان کو توقع تھی کہ کوئی چھوٹا سا دروازہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلے گا, 2-1 ملاقاتیں ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں. وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ہی بات بنے گی, تو یہ مذاکرات کی کھکھیڑ میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اس سے کوئی یعنی اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آ گئی یا پریشر میں آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو شروع دن سے بالکل کلیئر ہے, ہم اس میں نہیں ہیں, آپ آپس کے معاملات آپس میں کریں, سیاست سے ہمارا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. لیکن جب ریاست کی بات آئے گی, جب ریاست کی سیکیورٹی کی بات آئے گی, جب ملک میں آپ کا جو یعنی قانون ہے اس کی لاگو نہیں ہو رہا ہوگا, امن و امان کے مسئلے آئیں گے تو ہم بیچ میں آئیں گے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی وہ 9 اور 10 مئی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو وہیں پہ کھڑے ہیں. تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کس کا ان کا تخاطب کیا ہے, پی ٹی آئی والے اب چاہتے کیا ہیں. اصل بات یہ ہے کہ 2018 میں ان کی حکومت آئی, 4.25 سال انہوں نے حکومت کی, سولو فلائٹ رہی. اب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان کو وہ جس طرح نہیں کہتے مکھن سے بال کی طرح نکال کے تو باہر لے آیا جائے. میں معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ یہ بات کروں گا
کہ یہ مکھن نہیں ہے اور نہ ہی خان جو ہے وہ بال ہے. اس میں دیکھنا پڑے گا آپ کو, گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی پڑیں گی کہ آپ کو عدالتوں کی چیزیں عدالتوں سے ملیں گی, آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے جو ملنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ملے گا, اور حکومت تو آپ کو کچھ کیوں دے گی کچھ آپ کو؟ یہ تو بات آپ کسی میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے, اس کو پتا ہے. تو یہ کیا آپ نے مذاق کیا عوام کے ساتھ؟ تو سیدھی سی بات ہے, رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے جو فرمایا ہے, جو ادھر سے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں, جو ادھر سے جواب گوہر صاحب کا آیا ہے, یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے. بات وہیں پہ ہے, اس وقت فکسڈ ہے سچویشن, پولیٹیکل انسرٹنٹی, آپ کی سیاسی غیر یقینی صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. اور پی ٹی آئی کو کیا چاہیے؟ یہ اس وقت کی آخری بات, پی ٹی آئی نے ابھی سوچا یہ ہے کہ جو باقی تمام اپوزیشن پارٹیز ہیں نا, بشمول ان کے وہ جو آئین تحفظ پاکستان والا حساب کتاب, اچکزئی وغیرہ, مولانا صاحب, یہ وہ, ان سب کو ملایا جائے. دیر آئے درست آئے, اچھی بات ہے, لیکن کریں گے کیسے؟ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی جو پارٹی ہے اس کے اندر جو آپ کی کھکھیڑ پڑی ہوئی ہے, جو اس کے مسئلے مسائل ہیں, کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر اتحاد قائم کریں, اور آپ کا جو تھنک ٹینک ہے نا, اس کو کہیں کہ ذرا ایک اچھی سمت, وہ جو صراط مستقیم ہے اس کی طرف سوچیں. اور جب وہ اس کی طرف سوچیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ دو ہی آپشنز ہیں, یا تو آپ اسی طرح سے یہ کرتے رہیں, اب احتجاج کر رہے ہیں, اب یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, چلتا رہے سلسلہ, اور 4 سال بلاول صاحب کہہ چکے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ 5 سال پورے کریں گے, اس کا مطلب ہے وہ آن بورڈ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. تو یا تو اس کو چلاتے رہیں, یا پھر یہ ہے کہ ڈویبل کریں, پریکٹیکل لیول پہ دیکھیں, پریگمیٹک ہو کے سوچیں کہ آپ سے کہا گیا ہے کہ 9-10 مئی پہ معافی مانگیں اور اچھے بچے بننے کی یقین دہانی کرائیں. ان کے علاوہ تیسری آپشن کوئی ہے ہی نہیں.